کوئی 6 دہائیاں اس شعبے میں بیت چکی ہیں، تو اب یہ بڑی قیمتی تجاویز دے سکتے ہیں۔ فیصل صاحب کا اوپینین بھی بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو فیروز صاحب، گفتگو آپ سے میں شروع کرتا ہوں کہ اب یہ جو اس وقت ہم اپنی ایکسپورٹس کیا پچھلے چند سالوں میں اس حد تک بڑھا پائے ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھیں، جو کہ اس وقت کا تقاضا ہے، یا دنیا جہاں اس وقت پہنچ چکی ہے فشنگ کے معاملے میں؟ سر میں یہ بتاؤں گا آپ کو، مجھے 58 سال فشری میں ہو گئے۔ میں 6 سال کا تھا، میرے والد کا انتقال ہوا، 12 سال کی عمر میں خاردر میں رہتا تھا، وہاں سے فشری گیا ہوں، اور میں دیکھا ہوں نہ فشری کا ماں ہے نہ باپ ہے۔ اچھا، فشری کے اندر کوئی ایجوکیشن دینے والا نہیں ہے۔ فشری میں کوآپریٹو سوسائٹی ہے، وہ بھی پورے فشر مین اس کی کمیشن دیتے، تو 200 کروڑ روپے کمیشن ملتی ہوگی، نہ ایجوکیشن دیتے نہ اس کو ٹریننگ دیتے۔ اور فشری کے اندر ہمارا جو پانی تھا، یہ 95 تک ہمارا پانی ایسا تھا جو چونی ڈالیں تو زمین چونی نظر آتی تھی۔ اچھا، تو آج پانی ہمارا گندا نالا بنا ہوا ہے، پورا سمندر۔ آپ پورا فشری، آپ اس کی کورنگی انڈسٹری ایریا، یہ کورنگی کا جو پانی ہے، قاسم پور کا پانی آپ دیکھیں گندا نالا ہے۔ اس کو صاف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، گول پتھر جاتے، کرش جاتا ہے۔ یہ کارساز کے اندر ایڈمرل حسینی صاحب نے پورا کمپلیٹ کر کے جیسا منرل واٹر بنا دیا ہے گندے نالے کو۔ تو یہ 38 نالے ہمارے جو سمندر کے اندر جو گر رہے ہیں، ادھر گول پتھر اور کرش ڈال دے ہوئے، اور وہ پانی صاف ستھرا پانی ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ پانی پلاسٹک یہ سب باہر لو ٹائیڈ میں پورا باہر جاتا ہے، پھر ہائی ٹائیڈ میں دیکھیں پانی ہمارا صاف ہوتا ہے، پھر لو ٹائیڈ میں باہر جاتا ہے۔ تو سمندر کو صاف کرنا ایک معمولی اس کا وہ خرچ ہے، کوئی اتنے بڑے خرچ بھی نہیں ہے، اور کتنے ایسے ایریے بنے ہوئے، اور ہمارے کوئی محکمہ کوئی بھی ہمارا دیکھنے والا نہیں ہے اس کو۔ اور اس کو صاف کرنے سے فائدہ کیا ہوگا غابہ صاحب؟ فائدہ ہوگا تو سمجھو پانی ایک صاف ستھرا پانی ہو جائے گا۔ جو کارساز میں کبھی آپ وزٹ کر لیں، یہ حسینی ایڈمرل حسینی صاحب نے خود بنایا تھا، جو کمانڈر تھے ہمارے پورے گوادر، کراچی اور سندھ کے پورے ہیڈ تھے، تو وہ بیچارے اس کے اوپر کام کر رہے تھے، کورونا کے اندر وہ انتقال کر گئے۔ اچھا، پھر ہمارا جو ایکسپورٹ ہے فشری کا، وہ 450 ملین کا ہے، اور ویتنام کا $10 بلین کا ایکسپورٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد بھی یہی سمندر ہے، یہی کریک ہے، اسی ٹائپ کا دریا ہے، اس کے اندر وہ دنیا بھر کا کام کرتے اور ایک سچائی سے کام کر رہے ہوتے، اور اس سے بعد اس کے پاس رزلٹ ہے اس کا۔ ڈے بائی ڈے ہم دیکھتے ویتنام اوپر سے اوپر جا رہا ہے، اور ہمارے پاس تو جو مئی جون کے اندر ہر مچھی کاٹے تو اس کے پیٹ میں انڈا ہے، جو انڈا بھی وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ ایک لابسٹر ہے، اس کے اندر بولتے 40 لاکھ بچے ہوتے ہیں۔ 40 لاکھ بچے جب ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم انڈے والا پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں نہیں پکڑا جاتا ہے، ایک سائز دی ہوئی ہے، اس سائز کے حساب سے پکڑو گے، سے چھوٹا دانہ نہیں پکڑ سکتے ہو، انڈے والا نہیں پکڑ سکتے ہو۔ یہاں جیسا ایم ایس ہے جو ہمارے کو کسٹم پی سی دیتی ہے، ہاربر پی سی دیتی ہے، جو الاؤ کرتی ہے، پھر ہمیں ایم ایس اے والے دیکھتے، اس لوگ کو ایک ایجوکیشن دے ہوئے، بھائی آپ جاتے ہو تو یہ مال کو دیکھو، ٹریننگ دے ہوئے، 10 منٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کو ٹریننگ دے ہوئے، بھائی اس طرح سے جاؤ گے تو یہ مال کو ایسا سنبھالو گے، اتنے دن میں واپس آؤ گے۔ اس کے علاوہ جب یہ باہر جاتے تو کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، ایم ایس اے کو ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے، بھائی آپ اس کو پرمیشن دو، شاباشی دے اس کو، واپس آوے، سب سے اچھا مال جس کا ہوئے اس کو انعام دے ہوئے، سال کے اندر اس کو 10 لاکھ کا انعام دے ہوئے، ایسے روٹنگ کے اندر 25,000 50,000 کا انعام دے ہوئے، جو کمیشن وہ لوگ کروڑوں کے حساب سے کمیشن دے رہے، تو اس کو کچھ تو کچھ ملے گا تو آگے بڑھیں گے۔ تو مس یوز، جس طرح فیصل صاحب نے ابھی ایک ہائی لائٹ کیا، انٹرنیشنل مارکیٹس میں اس وقت اگر ہم اپنے ریجن کے دوسرے بنگلہ دیش یا بھارت کی مچھلی زیادہ کما رہی ہے، وہ زیادہ مہنگی ہے، ہماری مچھلی وہاں $2 سے $3 پر کے جی کے حساب سے کیوں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ یہ ریٹ بنگلہ دیش اور انڈیا کے لیے بہت زیادہ ہے؟ نہیں، ہماری جو فش ہے جیسا گوادر ہے، پسنی ہے، جیونی ہے، اور مارو ہے، سون میانی ہے، کیٹی بندر ہے، وہاں بہت فریش فش آتی ہے، ہائیجین واٹر ہے ادھر، اور صبح جاتے اور دوپہر کو واپس آ جاتے، تو وہ فش ہم چائنا، جاپان جہاں بھی ہم بیچ رہے ہیں، ہمیں اچھی پرائز مل رہی ہے۔ پرائز کا ہمارا کوئی نہیں ہے، کوالٹی اچھی نہیں ہے، جیسا یہ ٹرولنگ کرتے، جیسا افتخار نے بتایا ٹرولنگ کرتے، وہ جو کیچ جو چھوٹی فش مار کے لے کے آتے ٹرولنگ کر کے، اس کے اوپر کچھ پابندی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو 80-90 ہزار کلو وہ چھوٹا بچہ لے کے آتے، وہ تو کوئی پرائز ہی نہیں ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد آپ بتا رہے ہو بھائی فشنگ کے لیے ہمارے فارم ہاؤس ہونے چاہیے۔ میں خود بھی ایک ڈائریکٹر رہا ہوں اس کے اندر، 200 کروڑ روپے ہمیں شوکت عزیز کے دور پہ ملے تھے۔ وہاں یہ حال ہے، ہمارے جو
جو بھی ہمارے چیئرمین ہیں, جو بھی لائف اسٹاک اس ٹائم پر ہوتی تھی, 200 کروڑ روپے ہمیں ملے, ہم 40-50 کروڑ روپے تو ان باتوں میں اور اس میں کھا گئے. اچھا, جو سی او کو آرڈر ہوتا تھا بھائی 10 لاکھ روپے وہ خرچ کر سکتا ہے, اس کے بعد جو بھی زیادہ چیزیں منگاؤ گے تو 4 کروڑ روپے تک بھی خرچ کیے تو اس کے اوپر کوئی بھی اس کی معلومات نہیں ہوئی. تو ابھی تو جو فارمز کی آپ بات کریں, یہ فارمنگ جہاں ہوتی ہے, کتنے اس وقت پاکستان میں فال فارم موجود ہیں جو کہ ایکسپورٹس میں بھی اپنا کردار ادا ابھی تو فارم یا سندھ میں بھی بہت ہو گئے, پنجاب میں بھی بہت ہو گئے. میرا صرف کہنے کا مطلب یہ, پھر اس کے بعد عمران خان آیا تو 400 کروڑ روپے دیے, ہم تو ریزائن کر کے باہر آ گئے. اچھا, تو کہنے کا مطلب ہے فارم ہاؤس بنے, اس کی ملیٹ ہوئے, ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ ملیٹ بنے, وہ باتیں الگ ہوتی ہے, ملیٹ الگ بنتی ہے. تو کوئی پوچھنے والا ہوئے باقاعدہ اس کو میڈیا کے اندر آنا چاہیے, بھائی ہماری کیا میٹنگ ہوئی, کس طرح سے ہم نے اس کے اوپر فیصلے کیے, جو ہم تو کوئی کام نہیں کر سکے اس کے اوپر. آج ہوتے تو آج ہم پتہ نہیں 1-2 بلین پر تو پہنچ جاتے. کوئی فارم ہاؤس تو افتخار صحیح بول رہا ہے بھائی, یہ فارم ہاؤس کا کام دنیا کے اندر ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس بھی سمندر ہے, ہمارے پاس بھی آپ کا 700 کلومیٹر سمندر ہے ہمارا, جیونی تک جائیں تو ہم بھی اس کو کہاں سے کہاں لے کے جاتے. اور ہمیں دیکھتے ہوئے ہماری پالیسی یہ تھی, میں نے جو ایران وزٹ کیا, وہ لوگ کیا کرتے تھے, آپ کو زمین دیتے تھے مثلا 30 ایکڑ, 30 ایکڑ کے اندر 38,000 کلو جھینگا نکل سکتا ہے, 38,000 کلو. اور ہمارے پاس جاتی کے اندر قدرتی وہ ہیچڑی ہے, قدرتی ہے, وہ اس کو کڈا بولتے ہیں, ایک وائٹ ہے, گرے, پنک ہے, وہ اس کے اوپر صحیح طرح سے کام ہوئے. تو وہ ہم نے خود بھی, میری خود زمین ہے جاتی کے اندر, ہم نے اس کو فیڈ بھی نہیں دی, ایسے ٹرائی کے لیے ہم 6-7 کلو مال ڈالا. اگر پراپر اس پہ کام ہوگا صحیح تو کتنی اس کی مالیت کتنی ہوگی, ایکسپورٹس میں کتنا اضافہ سر وہ صحیح بتا رہے افتخار, اس کی بہت بڑی والیوم ہو سکتی ہے. ہم جب یہ بنے تھے تو آج ہم 2-3 بلین میں پہنچ جاتے. اچھا, یہ فارمنگ ہوتی تو کیا, جو صاف ستھری زمین ابھی ہم سندھ میں ادھر تو نہیں کر سکتے, ہم تو جہاں زمین صاف ہے, ہمیں رئیسانی نے 500 ایکڑ زمین دی, ہمیں ہمارے پاس 200 کروڑ پڑے ہوئے تھے, ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. بس ادھر کوئی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بھائی, کوئی غلطی کر دو اس کو سزا ملنی چاہیے, جو صاف اچھا کام کر دو شاباشی ملنی چاہیے, وہ چیزیں نہیں ہیں یہاں. ٹھیک ہے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے بھائی 50 کروڑ روپے آپ کہاں لے کے گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.